اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وألحقني بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. سورة التوبہ مدنیۃ مدنی سورت ہے. تلاوت میں 9 ہے انفال کے بعد، اور نزول میں یہ 113 ہے اور نازل ہوا ہے سورہ مائدہ کے بعد. اس سورت کا ماقبل سے ربط وہ یہ ہے کہ سورہ انفال میں بیان تھا جہاد کا، وہاں بھی مضمون چل رہا ہے جہاد کا، اور یہاں بھی جہاد کا مضمون ہے. دوسرا ربط یہ ہے کہ سورہ انفال میں غنائم کے تقسیم کا مسئلہ تھا، اب یہاں پر صدقات کے تقسیم کا مسئلہ ہے. تیسرا ربط سورہ انفال میں قوانین جہاد بیان ہوئے، اب یہاں پر سورہ توبہ میں اعلان جہاد ہے. چوتھا ربط سورہ انفال میں بیان عہود کا، اور اب یہاں پر نقض عہود کا بیان ہے. سورہ توبہ کا خلاصہ اس سورت کے 2 حصے ہیں. پہلا حصہ ابتدائی 5 رکوع آیات نمبر 37 تک، اس میں اعلان براءت ہے مشرکین سے، اور ان کے 4 اقسام کا ذکر ہے. آگے پھر جہاد سے موانع ثلاثہ کا جواب اور مشرکین سے جہاد کی وجوہات ذکر کیے ہیں. دوسرا حصہ اس میں ترغیب الی الجہاد ہے. غزوہ تبوک، منافقین پر زجرات اور اصناف 9 خبیثہ کا بیان، مومنین مجاہدین کے فضائل، ان کے بشارات، اور مومنین متحلفین تائبین کے لیے بشارت. اس سورت کے ابتدا میں بسم اللہ نہیں ہے. ہر سورت کے ابتدا میں بسم اللہ ہوتی ہے، یہاں پر بسم اللہ نہیں ہے. اس کی وجہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کے رحم، دنیا اور آخرت کا ذکر ہے، اور سورہ برات میں ان کے لیے اعلان برات، اعلان بیزاری ہے.
اس لیے اس کے شروع میں وہ بسم اللہ نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرماتے تھے کہ اس سورت کو پلا سورت کے بعد لکھو، اور ہر سورت کے شروع میں حضور بسم اللہ کا کہتے تھے۔ اب اس سورت کے ابتدا میں حضور نے بسم اللہ کا نہیں کہا۔ اب آگے پھر صحابہ کرام میں بھی بعض حضرات کی رائے یہ تھی کہ یہ دونوں ایک سورت ہے، بعض کی رائے یہ کہ یہ الگ الگ سورت ہے، جن کی رائے یہ کہ وہ ایک سورت ہے تو انہوں نے بیچ میں جو ہے نا درمیان میں بسم اللہ نہیں ڈالا، ان کا خیال رکھتے ہوئے، اور جن کا خیال تھا کہ الگ صورت ہے اس کی وجہ سے فصل آ گئی۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ یہاں فرماتے ہیں کہ اس سے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ دیکھو بسم اللہ لکھنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ اب ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ ہے تو یہاں بھی بسم اللہ ہونا چاہیے تھا، لیکن پوری امت میں کسی کو یہ جرت بھی نہیں کہ یہاں پر بسم اللہ لکھے۔ کیوں؟ کہ حضور نے نہیں فرمائی ہے، حضور نے نہیں لکھوائی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ قرآن مجید، یہ دین، یہ شریعت ہمارے پاس بالکل اسی طرح آیا ہے جس طرح یہ حضور نے چھوڑا ہے۔ ورنہ بظاہر اگر کوئی کام اچھا بھی ہو ظاہری نظر میں، ان کو بھی جو ہے نا وہ کرنے نہیں دیا۔ براءۃ من اللہ، اعلان بیزاری یہ صاف جواب ہے، یہ خبر ہے، اس کا مبتدا معذوف ہے، ہذی براءۃ من اللہ، یہ برات ہے من اللہ، اللہ کی جانب سے، ورسول، اس کے رسول کے جانب سے، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، عاہدتم، جن کے ساتھ تم نے وعدہ کیا ہے، من المشرکین، مشرکین میں سے۔ اب یہ اعلان برات جن سے ہو رہا تھا وہ 4 قسم کے لوگ تھے۔ ایک، اس سے مراد وہ قبائل اور کفار ہیں جن کے ساتھ معاہدہ تھا لیکن انہوں نے معاہدہ کو توڑ ڈالا۔ دوسرے، بنو زمرہ، بنو مدلج، ان کے ساتھ حضور نے معاہدہ کیا تھا، 9 ماہ کا معاہدہ تھا۔ تیسرا، جن کے ساتھ معاہدہ تو تھا لیکن اس معاہدہ میں کوئی مدت مقرر نہیں تھی، ہماری لڑائی نہیں ہوگی، اس میں مدت کا ذکر نہیں تھا۔ اور چوتھے نمبر پر کہ جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں تھا۔ اب یہ لوگ بھی 2 قسم پر تھے، ایک اس میں بنو خزاعہ تھا، ایک اس میں بنو بکر تھا۔ بنو خزاعہ وہ مسلمانوں کے حلیف ہوئے تھے، اور بنو بکر یہ قریش کے حلیف تھے۔ اب چاروں کے لیے الگ الگ حکم ہے، تو فرمایا فسیحو، تم سو پھر لو، فی الارض، زمین میں، 4 اشہر، 4 مہینے۔ یہ 4 مہینے شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم۔ وَاعْلَمُوا، جان لو اے مشرکو، انکم، کہ بے شک تم، غیر معجز اللہ، تم نہیں عاجز کر سکتے اللہ تعالیٰ کو بے اعتبار المکان۔ وَأَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اللہ رسوا کرنے والا ہے کافروں کو، اللہ رسوا کرے گا کافروں کو۔ وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اعلان براعت ہے
اعلان ہے من اللہ اللہ کی جانب سے، و رسول اس کے رسول کی جانب سے، الی الناس لوگوں کی طرف، یوم الحج الاکبر حج اکبر کے دن۔ بعض لوگوں کے ہاں یہ مشہور ہے، عوام کے ہاں یہ مشہور ہے کہ حج اکبر جو ہے نا وہ اس حج کو کہتے جو جمعے کے دن آئے، تو اس طرح نہیں ہے۔ حج اکبر یہ حج کو کہتے ہیں، حج اصغر وہ لوگ جو ہے نا وہ عمرے کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یوم الحج الاکبر حج کے دن میں یہ اعلان ہے کہ ان اللہ بے شک اللہ تعالی بریء من المشرکین، اللہ الگ ہے، اللہ بریء ذمہ ہے من المشرکین مشرکوں سے، ورسولہ اور اس کا رسول بھی۔ اب یہ وَأَنَّ اللَّهَ بَرِيٌّ یہ وَرَسُولُهُ اس کا عطف ہے کس پر؟ عَلَى ضمیر فی بَرِيٌّ، اور وَهَذَا جَائِزٌ لِلْفَصْلِ بِمَنزِلَةِ التَّعْقِيد، یہ بطور فصل کے تاکیدن یہ جائز ہے۔ یا وَرَسُولُهُ یہ جو ہے نا مبتدا ہے اور اس کا خبر معذوف ہے، وَرَسُولُهُ بَرِيٌّ اور اس کا رسول بھی بریء ذمہ ہے۔ یا ان اللہ جو کلمہ جلال اس کا محل ہے وہ مرفوع ہے، یہ لفظاً منصوب ہے، محل اس کا مرفوع ہے، اس پر عطف ہے۔ فَإِن تُبْتُمْ اگر تم نے توبہ کیا من الکفر والعذر فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ یہ بہتر ہے تمہارے لیے، وَإِن تَوَلَّيْتُمْ اور اگر تم نے منہ پھیر لیا، اگر تم نے انکار کر دیا، فَاعْلَمُوا جان لو أَنَّكُمْ بے شک تم غیر معجز اللہ، تم عاجز نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کو اے بے اعتبار الزمان۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آپ بشارت دے دے، یہ توبیحاً فرمایا، الذین ان لوگوں کو، کفروا جو کافر ہے، کفروا جو کافر ہے، بعذاب علیم عذاب درناک کے ساتھ، الا الذین لیکن الذین لیکن نہ وہ لوگ عاہدتم جن سے تم نے وعدہ کیا، من المشرکین مشرکین میں سے۔ اب دیکھو یہاں پر ان اللہ بریء من المشرکین، الا الذین عاہدتم من المشرکین، اس الا الذین عاہدتم یہ مشرکین اس کا استثناء ہے وہاں بریء من المشرکین سے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ مستثنیٰ اور مستثنیٰ منہ میں تو مغایرت ہونا چاہیے، یہاں تو دونوں ایک ہے، بظاہر اس میں معاہرت نظر نہیں آتی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، اس میں معاہرت ہے، وہ اس طرح کہ جو مشرکین پہلا ذکر ہے یہ وہ مشرکین ہیں جنہوں نے غدر کیا تھا اطراف مکہ میں، جو اطراف میں تھے اس سے وہ مراد ہے، وہ الذین عاہدتم من المشرکین جو استثناء اس سے وہ مشرکین مراد ہے جنہوں نے غدر نہیں کیا تھا اور وہ مدینہ کے اطراف میں رہ رہے تھے۔ ثم لم ينقضوکم شیئا پھر وہ نہیں توڑتے آپ کے ساتھ کسی معاہدوں کو، اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے کچھ، ثم لم ينقصوکم پھر وہ کمی نہیں کرتے، اس میں قصور نہیں کرتے، ولم یظاہروا مدد نہیں کرتے، اے یعاونوا علیکم تمہارے مقابلے میں، احدن اے من اعدائکم فاتموا الیہم تو تم پورا کرو ان کے لیے، عہدہم ان کے وعدے، ان کا وعدہ پورا کرو، و19 جو 9 مہینے ہیں بنو زمرہ بنو مدلج کا، الی مدت اپنے مدت تک، ان اللہ بے شک اللہ تعالی یحب المتقین اللہ دوست رکھتا ہے متقین کو، اے متقین عن نقض العہد جو
احتیاط کرنے والے ہیں وہ وعدہ کو نہیں توڑتے۔ فَإِذَا انْسَلَحَ پھر جب گزر جائے، اے انسلح اے خرجا، الاشہر الحرم حرمت کے مہینے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ تو تم قتل کرو مشرکین کو، حیث وجدتموہم۔ اصل میں یہاں پر جو ہے نا وہ جو 4 مہینے کا کہا تھا کہ شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، تو یہ شوال جو ہے نا اس کو تغلیباً یہاں ذکر کیا ہے اشہر حرم میں، ورنہ شوال اشہر حرم میں شامل نہیں ہے۔ اشہر حرم 4 تھے، کون کون سے تھے؟ 4 تھے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب۔ اب یہاں پر جو شامل کیا نا اس کو شوال کو، تو یہ بطور تغلیب شامل کیا ہے۔ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ تو قتل کرو مشرکین کو، حیث وجدتموہم جہاں تم پاؤ ان کو، اب قتل کرو ان کو، وَخُذُوهُمْ پکڑو ان کو، وَحُزُوهُمْ پکڑو ان کو، وَاخْصُرُوهُمْ قید کرو ان کو، بند کرو ان کو، وَغُدُوا لَهُمْ اور بیٹھو تم ان کے لیے، کل مرصد ہر جگہ ان کے طاق میں، ان کے مقابلہ میں، ان کے طاق میں بیٹھو۔ فَإِن تَابُوا اگر وہ توبہ کر لے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرے نماز کو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور وہ زکوٰۃ دے، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ تو چھوڑ دو ان کا راستہ، پھر کھول دو ان کا راستہ، چھوڑ دو۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی غفور بخشنے والا، رحیم مہربان ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ اگر کوئی من المشرکین اے وَإِنِ اسْتَجَارَكَ اگر پناہ چاہے آپ سے، احد ایک، من المشرکین مشرکوں میں سے، استجارہ کا تجھ سے پناہ لے، فَأَجِرْهُ تو ان کو پناہ دے دو، حتیٰ یہاں تک، یسمع کہ وہ سنے، کلام اللہ اللہ کے کلام کو، حتیٰ یہاں تک، یسمع کہ وہ سنے، کلام اللہ اللہ کے کلام کو، ثم ابلغ پھر پہنچا دو ان کو، ان لم یؤمنوا دیکھو اگر وہ ایمان نہ لائے تو یہ نہیں کہ مارو، پھر پہنچاؤ اپنی جگہ پر، ما منو جو ان کی امن کی جگہ ہے، ذالکا یہ بأنہم بسبب اس کے، قوم کے ایسا قوم لا یعلمون کہ وہ نہیں جانتے اسلام کو، وہ نہیں سمجھتے اسلام کو، کیف یکون کس طرح ہوگا، للمشرکین مشرکین کے لیے عہد معاہدہ کس طرح ہوگا، عند اللہ اللہ کے ہاں، وعند رسولہ اور رسول کے ہاں، الا الذین مگر نہ وہ لوگ عاہدتم جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا، عند المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس، ولم ينقضوا عہدهم اور وہ اپنا وعدہ توڑتے نہیں، فما استقاموا لکم جب وہ استقامت ہو، جب وہ سیدھے رہے تمہارے ساتھ، فاستقیموا لہم تو تم بھی ان سے سیدھے رہو، جب وہ تمہارے ساتھ وعدہ نہیں توڑتے تو تم بھی نہ توڑو۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی یحب المتقین اللہ محبت رکھتا ہے متقین سے، اے المتقین عن نقض العہد ان لوگوں کا جو اپنے آپ کو جو ہے نا بچا کے رکھتے وعدے کے توڑنے سے۔ کیف یکون عہدہم ان کے لیے کس طرح وعدہ ہوگا، وعالم اور ان کا حال یہ ہے، وَإِن يَظْهَرُوا اے وَإِن يَعْلَبُوا اگر یہ غالب ہو جائے غلیکم تمہارے اوپر، لا يرقبوا لا ينظروا پھر وہ خیال نہیں رکھتے، پھر وہ دیکھتے نہیں ہیں، لحاظ نہیں رکھتے، فیکم تم میں، الا ولا ذمہ الا نہ قرابت کا، ولا ذمن نہ عہد کا۔ یہ کافر لوگ یہ بڑے بدعاد ہے، یہ جو ہے نا یہ جو بھی کرتے ان کا اپنے لیے ہوتا ہے، یہ مسلمانوں کے لیے نہیں کرتے۔ یرزونکم خوش کرتے، یہ خوش کرتے، یرزونکم یہ خوش کرتے آپ کو، بافواہم ان کے منہ کی باتوں سے، وتاب قلوبہم اور ان کے دل نہیں مانتے، واکثرهم ان سے اکثر فاسقون وہ فاسق ہے، اے ناقضون العہد وہ توڑنے والے ہیں وعدوں کو،
وہ توڑتے وعدوں کو، اے فاسقون اے ترک الآیات بالعہود، چھوڑ دیا انہوں نے آیات کو بالموعود، اشتروا انہوں نے لیا ہے بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کے آیتوں پر ثمنا قلیلا، توڑا مول، توڑا دولت، توڑی قیمت لے لی، فصدوا تو انہوں نے منع کیا، میں نے کہا تھا فصدوا انفسہم، اپنے آپ کو منع کیا، یا فصدوا غیرہم، انہوں نے الناس، انہوں نے لوگوں کو منع کیا۔ یہ صد اگر متعدی ہو نا، اور اگر صدو سے مراد لازم ہو تو اپنے آپ کا کہا، فصدوا عن سبیلی انہم، بے شک وہ ساء برائے، ما کانوا یعملون، وہ جو عمل کرتے، لا یرقبون، وہ خیال نہیں رکھتے، فی مؤمن، ایک مومن کے بارے میں، الا ولا ذمہ، نہ قرابت کا نہ عاد کا، وَأُولَئِكَ یہی لوگ هم المعتدون، وہ تجاوز والے ہیں، یہی لوگ جو ہے نا وہ حد سے بڑھنے والے ہیں، وہی زیادتی کرنے والے ہیں۔ فَإِن تَابُوا، سو اگر وہ توبہ کرے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور قائم رکھے نماز کو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور دیتے رہے زکوٰۃ کو، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے بھائی ہے، فی الدین، شریعت میں، اے اعمال مقبولۃ بعد التوبہ، ان کی عمل تب قبول ہوگی جب وہ توبہ کریں گے، وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور بار بار بیان کرتے ہیں آیتوں کو، لِقَوْمٍ، اے الآیات الدالۃ علی اخواتہم، لِقَوْمٍ، اس قوم کے لیے، یعلمون، جو جانتے ہیں۔ اب دیکھو یہاں پر فَإِن تَابُوا فرمایا، اگر وہ توبہ کرے تو ہمارے بھائی ہے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تمہارے بھائی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ہم مسلمان لوگ، ہمارا اختلاف یہ ذاتی اور شخصی نہیں ہے، ہمارا اختلاف شخصیات سے نہیں، ہمارا اختلاف ذاتیات سے نہیں، ہمارا اختلاف یہ نظریات سے ہے۔ اب جن کا غلط نظریہ ہے، غلط عقیدہ ہے، اگر آج انہوں نے اپنے غلط نظریے اور غلط عقیدے سے توبہ کیا، ہمارے بھائی، ہمارے ساتھ رہے، ہم ان سے محبت کرتے، تو پتہ چلا ہمارا اختلاف یہ شخصی اختلاف نہیں ہے، یہ ذاتی اختلاف نہیں ہے۔ دوسری بات کہ یہاں جو فرمایا نا کہ فَإِن تَابُوا، اب ان کے توبہ کا کیسے پتہ چلے گا؟ کہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، تب پتہ چلے گا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، کہ یہ تمہارے مسلمان بھائی ہے۔ صرف منہ سے کہے ہم پکے مسلمان ہیں، نہ نماز ہے نہ زکوٰۃ ہے، کہ کیسے مسلمان ہیں؟ اس لیے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے، اور بعض کچھ لوگوں نے اس طرح کیا کہ وہ جو ہے نا وہ زکوٰۃ دینے سے انہوں نے انکار کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی حضور کے زمانے میں ایک رسی بھی دے رہا تھا اور آج وہ اس سے انکار کرے، نہیں دے رہا، میں ان سے بھی جہاد کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخصیت کیسے سخت ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نرم آدمی کو کہہ رہے کہ حضرت تھوڑا نرمی کرے، اتنا سختی نہ کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اجبارکم فی الجاہلیہ، جاہلیت میں تو بڑا بہادر بن رہا تھا، وخوارن فی الاسلام، اب اسلام میں مجھے نرمی کا دعوت دے رہا ہے۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی تاریخی جملہ کہا کہ اَيُنْكَسُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، یہ ہو نہیں سکتا کہ ابوبکر کی موجودگی میں ابوبکر زندہ ہو رضی اللہ عنہ اور دین میں اتنا کوئی کمی کرے،
قربان صحابہ سے، ایک تعلیم دی کہ سب کچھ برداشت ہے لیکن دین میں کمی برداشت نہیں ہے. یہاں تک کہ جب حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیش کو بھیج رہے تھے نا، تو اور صحابہ نے کہا کہ حضرت اب حالات تبدیل ہے، آپ نہ بھیجے، اب یہ موقع نہیں ہے، یہ موقع نہیں ہے. میں نے ایک دفعہ، آپ خود بھی پڑھو دیکھو، یہ جو سیرت ہے نا، سیرت اور تاریخ، تو حضور کی سیرت اور تاریخ یہ کم سے کم 220 تک کی تاریخ ہجری تک، اور سیرت یہ تم پکا پڑھ لو. اللہ نے مجھے زندگی دی، میں اس کو کبھی سبقن پڑھاؤں گا. میں نے وہاں 2 دفعہ جمعے میں وہ کیا، بیان کے اعتبار سے کیا، لیکن وہ درسن تو نہیں، تو وہ جمعہ کا بیان تھا. آدمی پڑھے نا، آپ حیران رہ جاؤ گے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس امت پہ بہت احسانات ہیں. حضور کے جانے کے بعد تو سارا معاملہ تتر بتر ہو گیا تھا. یہ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے کہ انہوں نے ان سب منتشر قوت کو جمع کیا، نظام تعلیم دی، قرآن مجید جمع کیا، اور امت کو یہ پیغام دیا کہ حضور نے جو دین چھوڑا ہے اس میں تھوڑا سا کمی بھی برداشت نہیں. بات سمجھے؟ آگے فرمایا وَإِن نَكَثُوا، اگر وہ توڑے وہ مشرکین ایمانہم اپنے قسموں کو، من بعد عہدہم، بعد اس کے، ان نکثوا ایمانہم التی بینہم و بینکم، جو تمہارے اور ان کے درمیان ہے، من بعد عہدہم، بعد عہد کرنے کے، وطعنوا، اور وہ غیب لگائے، فی دینکم، تمہارے دین میں، فقاتلوا ائمۃ الکفر، فقاتلوا کل الفریقین لکونہما ائمۃ الکفر، انہم، بے شک یہ لوگ، لا ایمان لہم، نہیں ان کے لیے عہد، لعلہم ینتہون، تاکہ وہ منع ہو جائے، عن نقض العہد، نقض عہد سے. یہ جو فرمایا نا پیچھے آیات میں کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، آج جو ہے نا ہمارے ہاں مسلمانوں کے ہاں یہ بڑی سستی ہے. بھئی لوگ بے نمازی ہو رہے، نماز نہیں پڑھتے. اچھے خاصے لوگ وہ نماز نہیں پڑھتے، نماز کی پابندی نہیں ہے. تو پیارو، آپ نے کوشش یہ کرنی ہے، ہمارا عزم یہ ہو کہ ہمارا معاشرہ میں 100% لوگ نمازی بنے. ہر کسی کو آپ اور چیزوں کے دعوت بعد میں دو، سب سے پہلی دعوت آپ ان کو نماز کا دو. وہ نماز پہ آ جائیں گے نا انشاءاللہ، باقی چیزیں ان کے سب ٹھیک ہو جائیں گے. یہ جو کہا کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اس کے بعد وہ تمہارے بھائی ہوں گے. یہاں پر علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا اگر کوئی شخص کلمہ اسلام پڑھ کر نماز ادا نہ کرے یا زکوٰۃ نہ دے تو مسلمان اس کا راستہ روک سکتے ہیں. امام احمد، امام شافعی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ تارک صلاح اگر توبہ نہ کرے تو اس کو قتل کر دے. کیا کہا؟ قتل کر دے. کون؟ آپ نہیں. ایسے نہ ہو آپ کسی تارک صلاح کو پکڑو. اگر اسلامی حکومت ہو، حکمران ان کو کہے توبہ کرو، نماز پڑھو، اور وہ توبہ نہیں کرتا، نماز شروع نہیں کرتا، تو اس کو کیا کرے؟ قتل کرے. امام اعظم امام احمد رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اس کا قتل ردتن، یہ آدمی مرتد ہے کہ نماز سے نہیں پڑھتا. اور امام مالک، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک حدن و تعزیرن ہے. ہمارے امام صاحب اس میں تھوڑا سا نرمی کرتے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسے خوب زد و کوب کرے اور قید میں رکھے حتی یموت او یتوب، کہ اس کو قید میں رکھے
یا تو وہ توبہ کر لے گا نمازی بن جائے گا، توبہ نہ کرے تو مر جائے گا۔ لیکن ان باتوں سے پتہ چلا نماز کا پڑھنا کتنا اہم ہے، اور لوگ اس بالکل خیال ہی نہیں رکھتے، پرواہی نہیں ہے، نمازوں پہ نمازیں جا رہے۔ آگے فرمائے الا تقاتلون، کیا تم قتال نہیں کرو گے، جہاد نہیں کرو گے ان لوگوں سے ائمۃ الکفر، جو کفر کے سردار ہے۔ الا تقاتلون قوما، ایسے قوم سے نکسو، اے نقضو، جنہوں نے توڑ دیا ایمانم، ان کے قسموں کو، وہموا، انہوں نے قصد کیا، باخراج الرسول، کہ نکالے پیغمبر کو، اے من مکہ تا، مکہ سے، وہم بدؤکم، اور انہوں نے ابتدا کیا، اے بالاحراج اول مرہ، پہلے چھیڑ کی تم سے، انہوں نے ابتدا کیا۔ اتخشونہم، کیا آپ ڈرتے، اے قتالہم، ان کے قتال سے، فاللہ، اللہ تعالی، احق، زیادہ حقدار ہے، ان تخشوہ، کہ آپ ڈرے ان سے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والو، تمہارا ایمان و باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر، قاتلوہم، لڑو ان سے، قتال کرو ان سے، یعذبہم اللہ، اللہ غضاب دے گا ان کو، بِأَيْدِيكُمْ، تمہارے ہاتھوں پر، بالقتل، وَيُخْزِهِمْ، اور رسوا کرے گا ان کو، وَيَنْصُرْكُمْ، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا تمہارا، علیہم، ان کے مقابلے میں، وَيَشْفِي، اور ٹھنڈا کر دے گا، صدور قوم، ٹھنڈا کرے گا دل مسلمانوں کا، صدور قوم مؤمنین، مسلمان لوگوں کا، وَيُذْهِبَ، اور نکالے گا اللہ تعالی، غیظ قلوبہم، ان کے دلوں کی جلن کو، وَيَتُوبُ اللہ، اور اللہ تعالی توبہ نصیب کرے گا، علی من یشاء، جس کا چاہے گا، کا ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ۔ واللہ، اللہ تعالی، علیم، خوب جاننے والا ہے، اے بتوبتہم، حکیم میں اللہ تعالی، بحکمت غلبہم۔ ام حسبتم، اب اللہ فرماتے ہیں کیا تم گمان کرتے ہو، ان تترکو، کہ تم چھوڑے جاؤ گے، فلا تؤمر للقتال، تمہیں قتال کی امر نہیں کیا جائے گا، ان تترکو، دوسرے کیا فرمایا، حسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں کو اس بات پہ ہی چھوڑا جائے کہ وہ صرف آمنا کہتے ہیں، ولما یعلم اللہ، اور حال یہ ہے کہ ظاہر نہ کرے اللہ تعالی، الذین، ان لوگوں کو، جاہدو، جو جہاد کرے، منکم، تم میں سے، اے من غیر المجاہدین، ولم یتخذوا، نہیں پکڑا ہے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ورسولی، اور رسول کے علاوہ، وللمؤمنین، مومنوں کے علاوہ، ولیجا، قلبی رازدار، دوست۔ ولیجا کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو ایک ہوتا ہے عام دوست، عام دوست الگ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ولیجا، بیدی، جس سے آدمی دل کی بات کرے، وہ ہر آدمی نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے بندے مومن جو ہے نا، وہ اللہ اور رسول کے علاوہ، یعنی ان کی محبت کی بنیاد وہ اللہ کی دین ہوتی ہے۔ من آتا للہ ومنع للہ واحب للہ وابعز للہ فقد استکمل ایمان، اللہ کے لیے کسی کو دیتا ہے، کسی سے روکتا ہے تو اللہ کی وجہ سے، محبت کرتا ہے تو اللہ کی وجہ سے، نفرت کرتا ہے تو اللہ کی وجہ سے۔ قیامت میں فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا جو عرش کا سایہ ہوگا نا، اس میں جو خاص لوگ ہوں گے، اس میں دو بندے وہ ایسے ہوں گے کہ اللہ ندا لگائیں گے کہ این المتحابین فی اللہ، کہاں ہیں وہ لوگ جو ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرتے تھے؟ اس لیے تو حضور نے فرمایا کہ المرء مع من احبہ، تو یہ محبت کا مدار جو دین اور اللہ کی رضا ہو،
یہ جو ہمارے مشائخ، بزرگوں، اسلاف، اللہ والوں کے ساتھ ہم اور لوگ جو محبت کرتے یہ یہی محبت ہے، اس میں کیا غرض ہوتی ہے؟ کوئی لالچ نہیں ہوتی۔ فرمایا واللہ، اللہ تعالی خبیر، اللہ جاننے والا ہے، اللہ جانتا ہے، بما اس چیز کو، تعملون جو تم عمل کرتے ہو، ما کان للمشرکین، اب یہاں پر ھذا وجہ للبراءۃ والجہاد، کہ ان لوگوں کے ساتھ جہاد کیوں ہے اور ان لوگوں سے برات کیوں ہے، اور ان کو تعمیر مسجد سے منع کیوں کیا؟ اصل میں اصل مسجد کی تعمیر وہ تو نماز پر ہے، اور بیت اللہ کی اصل تعمیر حج اور طواف بعد الایمان ہے۔ جب ان لوگوں کے پاس ایمان نہیں ہے تو یہ کیا اعمال کریں گے؟ ما کان للمشرکین، نہیں ہے مشرکین کے لیے، اس میں ان یعمروا، کہ وہ آباد کرے مساجد اللہ، اللہ کے مسجدوں کو، المراد منہ منع المشرکین عن الحج، واشارۃ الی ان حجهم لیس سبب الموالات بل سبب البراء، یہ نہیں کہ وہ لوگ کہتے کہ ہم حج کرتے، ہم بھی مسلمانوں کے ساتھ طواف کرتے تو ہم ان کے ساتھ تعلق رکھیں، نہیں نہیں، بلکہ ایمان نہ ہونا یہ سبب ہے ترک موالات کا۔ ان یعمروا، کہ وہ آباد کرے مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو، علی انفسہم، اس حال میں کہ وہ شاہدین، کہ وہ گواہی دیتے، علی انفسہم، اپنے جانوں پر، بالکفر، کفر کا، اولئک، یہی لوگ، حبطت اعمالہم، ضائع اعمال ان کا، وفی النار، آگ میں، ہم خالدون، وہ ہمیشہ رہیں گے، وہ آگ میں رہیں گے۔ انما، تحقیق سے، یعمر مساجد اللہ، آباد کرنا مسجدوں کا، اے بالعبادہ، من آمن باللہ، اے لمن آمن، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رائے اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر، روز آخرت پر، واقام الصلاۃ، اور قائم کرتے نماز کو، وآت الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، ولم یخشا، اور نہیں ڈرتے، الا اللہ، مگر اللہ سے۔ تو یہ خشیت، یہ خشیت تعظیمی ہے۔ فعسا، قریب، اولئک ان یکونوا، کہ یہ لوگ ہو، من المہتدین، ہدایت والوں میں سے۔ اجعلتم سقایت الحاج، کیا تم نے بنا دیا، تم نے کر دیا، سقایت الحاج، حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارت المسجد الحرام، اور آباد کرنا مسجد حرام کو، کمن آمن باللہ، ان لوگوں کی طرح جو ایمان لائے اللہ پر، روز آخرت پر۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ سقایت الحاج، حاجیوں کو پانی پلانا، یہ وصف ہے، اور آمن باللہ یہ ذات ہے۔ اب یہاں پر یہ مشبہ جو ہے نا، یہ وصف ہے، اور مشبہ بھی ہی وہ ذات ہے، کہ پانی پلانا ان لوگوں کی طرح ہے جو ایمان لائے، تو یہ تشبیہ ٹھیک نہیں ہے نا۔ دیکھو، سقایت الحاج کا معنی پانی پلانا، پانی پلانا ایک وصف ہے، اور من آمن باللہ وہ لوگ ہے، وہ ذات ہے، تو پانی پلانا لوگوں کی طرح تو توڑی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر سقایا سے پہلے وہ جو ہے نا مضاف ہے، اے اجعلتم اہل سقایت الحاج، کیا تم نے بنا دیا ہے ان لوگوں کو جو پانی پلاتے ہیں، ان کی طرح جو ایمان لے آئے۔ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں برابر نہیں ہے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، اللہ کے ہاں برابر نہیں۔
واللہ اللہ تعالیٰ لا یہدی ہدایت نہیں کرتے القوم الظالمین قوم ظالموں کو، اے بے اخراج المؤمنین، الذین وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، وہاجروا انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، باموالہم مال کے ساتھ، وانفسہم نفسوں کے ساتھ، اپنے جان کے ساتھ، اعظم درجۃ عند اللہ اعظم ان کے بڑے ہوئے درجات ہے عند اللہ اللہ کے ہاں۔ اب یہاں پر ان کا بڑا درجہ ہے۔ یہاں دو باتیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں یہ اعظم یہ اس میں تفضیل ہے، ٹھیک ہے، اس میں تفضیل میں یہ کہ یہ بہت بڑے ہوئے ہیں، لیکن اس سے یہ دوسروں کی بھی وہ بڑا ہونا ثابت ہو رہا ہے۔ تو پیچھے ذکر جو ہے نا وہ کافروں کا ہے، تو اس سے تو پھر کافروں کا ٹھیک ہونا بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ کافروں کی نسبت سے یہ بہت بڑے ہوئے ہیں، تو کافر بھی بڑے ہوئے، لیکن ان میں تفضیل ہے۔ اس کا جواب یہ ہے چونکہ کافر اعظم ہے بزعمہم ان کے اپنے گمان کے اعتبار سے، مسلمانوں کے اعتبار سے نہیں، اپنے اعتبار سے وہ اپنے آپ کو بڑے سمجھتے، تو یہ جو اعظم ان کو کہا یہ وہ عظیم ہو گئے، تو وہ ان کے سوچ کے اعتبار سے ہے۔ دوسری بات، دوسرا جواب یہ ہے کہ نہیں، جو اعظم ان کو کہا یہ کافروں کے اعتبار سے نہیں، یہ جو الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا یہ بنسبت مومنوں کے ہے، کہ مومن دو قسم ہے، ایک مومن وہ ہے جنہوں نے ہجرت جہاد کیا، اور ایک وہ ہے کہ جن کا ایمان ہے لیکن ہجرت اور جہاد، تو یہ دونوں برابر نہیں ہے، جو جہاد کرتے اور ہجرت کرتے ان کا درجہ بہت بڑا ہوا ہے۔ وَأُولَٰئِکَ اور یہی لوگ ہم الفائزون یہی جو ہے نا وہ کامیاب ہے جو جہاد کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں ہے، اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم باذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعها حتى ترجع الى دینکم۔ حضور نے فرمایا جب تم بیلوں کی دم پکڑو، جب تم بیلوں کی دم پکڑ کر کھیتی باڑی پر راضی ہو جاؤ گے اور جہاد چھوڑ بیٹھو گے، تو خدا تم پر ایسی ذلت مسلط کرے گا جس سے کبھی نکل نہ سکو گے، یہاں تک کہ تم پھر اپنے دین یعنی جہاد فی سبیل اللہ کی طرف واپس لوٹ آؤ۔ یعنی مسلمانوں کی کامیابی یہ جہاد میں ہے۔ یہ کس میں ہے؟ یہ جہاد میں۔ آگے فرمایا یبشرہم اللہ خوشخبری دیتا ہے ان کو، اہل فوزہم ان کی کامیابی کی وجہ سے، ربہم ان کا رب برحمت رحمت پر، منہ اپنے جانب سے، ورضوان اور ان کے لیے رضا ہے، وجنات لہم ان کے لیے جنت باغ ہے، لہم ان کے لیے فیہا اس میں نعیم مقیم نعمت قائم ہے دائم، خالدین فیہا وہ رہیں گے اس میں ابداً ہمیشہ، ان اللہ بے شک اللہ تعالی عندہ اللہ کے ہاں اجر عظیم بڑا اجر ہے۔ اب یہاں سے زجر ہے کہ کفار کے ساتھ موالات نہ کرو۔ مومنوں نے کہا، ان کے ذہن میں سوال آیا کہ ہم ان کے ساتھ کیسے جہاد کریں، ان میں ہمارے بھائی ہے،
ان میں ہمارے جو ہے نا باپ ہے، رشتہ دار ہے. تو اللہ نے فرمایا ایھا الذین، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم، لا تتخذوا، تم مت بناؤ، تم مت پکڑو آباءکم اپنے باپ کو، و ابناء آباءکم و اخوانکم، اور تمہارے بھائیوں کو، اولیاء، دوست، ولی، ان استحب الکفر، اگر وہ محبوب رکھے کفر کو، وہ عزیز رکھے کفر کو، علی الایمان، ایمان کے بدلے میں، ومن یتولہم، اور تم میں سے جنہوں نے رفاقت کی ان کی، منکم، تم میں سے، فاولئک، سو وہی لوگ، الظالمون، وہ گناہگار ہے، وہ لوگ ظالم ہیں، جنہوں نے ان کی رفاقت کی وہ ظالم ہے. کل آپ فرما دیئے حضور، ان کانا، ظالم اس لیے، ظالمون فی الکفر یا ہم الظالمون ہم المشرکون، یہاں قرطبی میں ہے کہ من رضی بالشرک فہو مشرک، ایک آدمی ہے وہ شرک پر راضی ہے، شرک پر خوش ہے، تو وہ بھی مشرک ہو گیا اس کی وجہ سے. کل آپ فرما دیے، ان کان آباؤکم، اگر ہو تمہارے باپ، و ابناؤکم، تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری عورتیں، و عشیرتکم، اور تمہاری برادری اور قوم قبیلہ، اور و اموال اقترفتموہا، اور ایسے مال جو تم نے کمائے، و تجارت، اور تمہاری سوداگری، تخشونا کسادہا، جس کا تم ڈرتے ہو، کسادہا، اس کے نقصان سے، ومساکن، او گھر، ترضونہا، کہ تم راضی ہو اس پر، تم خوش ہو اس پر، احبا، و محبوب الیکم، تم کو، من اللہ، اے من موالات اللہ، ورسول، اور اللہ کے رسول سے، و جہاد، اور جہاد سے، فی سبیلی، جو اللہ کے راستے میں ہے، فتربصوا، تو کیا کرو، انتظار کرو، حتی، یہاں تک، یاتی اللہ بامرہ، یاتی اللہ، یہاں تک کہ بھیجے اللہ تعالی، بامری، اپنے حکم کو، اے بغضابی، اپنے غضاب کو، بامری القاہر لکم، ایسا امر جو آپ کو غالب کر دے گا، واللہ، اللہ تعالی، لا یہدی، اللہ ہدایت نہیں کرتے، القوم الفاسقین، قوم فاسقوں کو، اللہ تعالی ہدایت نہیں فرماتے جو فاسق قوم ہے ان کو. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اب یہاں اس سے آگے وہ حنین کے متعلق جو ہے نا وہ آیات ہے. حنین، غزوہ حنین، یہ بنو حوازن اور بنو ثقیف، یہ قبائل تھے، یہ آباد تھے طائف اور مکہ کے درمیان میں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کو فتح فرمایا، تو اس وقت یہ بنو حوازن، بنو ثقیف بڑے تیر انداز اور جنگجو لوگ تھے. تو انہوں نے کہا یہ مسلمان، یہ جو قریش وغیرہ، ان لوگوں پہ یہ جو ہے نا وہ غالب ہو گئے، تو اصل میں ان کو لڑائی کا طریقہ نہیں آتا، ان کا ٹکر ہم سے پڑے نا، اس کو، ان کو پتہ لگ جائے گا. تو ان لوگوں نے تیاری کی کہ یہ جو ہے نا مسلمانوں پر حملہ کرے. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا لشکر، چونکہ وہ فتح مکہ ہوا تھا، بہت لوگ مسلمان ہوئے تھے، 12,000 کا لشکر لیا. اب 12,000 کی عظیم الشان لشکر وہ نکلی. یہ منظر دیکھ کر بعض صحابہ کرام نے کہا
کہ بھائی ہم جب توڑے تھے تو یہ کافر لوگ کبھی ہم پر غالب نہیں آئے، اب جب ہم 12,000 ہیں اور کفار 4,000 ہیں، یہ کیسے غالب ہوں گے؟ اب یہاں پر ان کا نظر وہ جو ہے نا اللہ سے، وہ اپنے اسباب پہ چلا گیا، سب کا نہیں، جو نیت ہے بس، لیکن ان کا اثر بھی سب پہ ہوا۔ تو کیا ہوا کہ ان لوگوں نے ماہر تیر اندازوں کو وہ پہاڑوں کے سائیڈ میں ان کو چھپا کے رکھا، وہ گات میں بیٹھ گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لشکر چاہ رہی تھی تو حوازن لوگوں نے وہ تیر اندازی سے حملہ شروع کیا۔ اب تیر برسا رہے، اب ایسے تیر برسا رہے کہ بہت سے مسلمان اس میں شہید بھی ہو گئے، اور بہت اکثر جو ہے نا وہ بھاگنے لگے، اکثر بھاگنے لگے، انہوں نے میدانی کو چھوڑا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بہت تھوڑے صحابہ رہ گئے۔ بعض روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو ہے نا وہ 100 یا 80 صحابہ تھے۔ بعد نے فرمایا آئی بہت راضی بابا، بعد نے فرمایا کہ وہ صحابہ کرام، اس میں صرف 10 جو نفوسی قدسیہ تھی، 10 مبشرہ کاملہ، وہ رہ گئے تھے میدان جنگ میں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر، حضرت عباس، حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی سواری پہ بیٹھے تھے اور بڑے مایا انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، یہ نہیں کہ میرے پاس 12,000 لشکر تھا تو میں کہہ رہا تھا کہ میں انا النبی لا کذب، نہیں، میں اکیلے ہوں تو بھی میں اپنے دعوے سے پیچھے نہیں ہٹتا، انا النبی لا کذب۔ وہ پیچھے واپس آئے۔ تو یہاں پر اس لڑائی کا اس کے طرف اشارہ ہے۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، تحقیق سے مدد کر چکا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری، فی مواطن کثیرا، بہت میدانوں میں، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور حنین کے دن، اذ اعجبتکم، جب خوش ہوئے تم، خوش کیا، تعجب میں ڈالا تم کو، کثرتکم، تمہارے کثرت نے، تم بڑے خوش تھے اپنے کثرت پر، فلم تغنی عنکم، تو دفع نہیں کیا تم سے، شیئن کوئی چیز، من الامر، وضاقت علیکم، اور تنگ ہو گئی تمہارے اوپر، الارض، زمین، بما رحبت، یہ بما میں یہ کشاف فرماتے یہ ما مصدریہ ہے، بما رحبت، باوجود فراخی کے، ثم ولیتم، پھر تم پھر گئے، مدبرین، پیٹ دے کر، ثم انزل اللہ، اور بعد نے فرمایا کہ یہ بما رحبت میں یہ بما بمانے مع ہے، مع رحبت، ثم انزل اللہ، پھر نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، سکینتہ، سکون کو، اے تسکین بالرمی بالتراب، اطمینانی قلب کو، علی رسولی، اپنے پیغمبر پر، وعلی المؤمنین، اور مومنوں پر، وانزل جنودا، اور بھیجا اللہ تعالیٰ نے لشکر، فوجیں، فرشتوں کی، لم تروہا،
جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے. وراؤم الکفار، اور کفار دیکھ رہے تھے ان کو نظر آ رہا تھا. وعذب الذین، اللہ نے غضب دیا ان لوگوں کو کفر جو کافر تھے، بالقتل والاسراء، پھر بہت سے لوگ ان میں قتل ہو گئے، بہت سے ان میں پکڑ گئے. ان میں وہ جو سیرت میں واقعہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بین حضرت شیمہ، وہ بھی اس میں جو ہے نا وہ آئی تھی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئی تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا اور صحابہ کو کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں. پھر جب حضور کے پاس آئی تو حضور نے کہا کہ تمہارے پاس کیا علامت اور نشانی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب آپ چھوٹے تھے آپ نے مجھے کاٹا تھا، وہ چک پہ لگو لو، کاٹا تھا، وہ نشان ابھی بھی ہے. پھر حضور نے ان کو چھوڑا اور ان کو کہا کہ تمہاری مرضی ہے، تم واپس جانا چاہتی ہو یا ہمارے ہاں رہنا چاہتی ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں واپس جانا چاہتی ہوں. یہ حضرت علیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی، وہ اس میں آئی تھی. تو فرمایا کہ وَأَن لَمْ تَرَوْهَا، تو بعض کو وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہ بدلہ ہے کافروں کا، جو کفر کرتے دنیا میں یہ ان کا بدلہ ہے. ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ، پھر توبہ نصیب کرے گا اللہ تعالیٰ، من بعد ذالک، اس کے بعد، علی من یشاء، جس کو چاہے. واللہ، اللہ تعالیٰ، غفور، بڑا بخشنے والا ہے، بہم بقبول التوبہ، او اللہ رحیم بتوفیق الاسلام، اسلام کی توفیق دے کر. یا ایہا الذین آمنو، اے مومنو، انما المشرکون، بے شک مشرک، نجس ہے، اے فی العقیدہ، عقیدہ میں. یہاں پر ایک بات کہ مشرکون نجس ہے، مشرکین ناپاکی ہے، تو یہ پھر ذات پر وصف کا حمل ہو رہا ہے. تو ایک جواب جو ہے نا وہ کشاف نے دیا ہے. کشاف کہتے ہیں کہ انما المشرکون ذو نجس، اصحاب نجس، کہ یہ نجاست والے ہیں، اصحاب نجاست ہے. دوسرا جواب مفسرین فرماتے کہ جو نجسن فرمایا نا، یہ مبالغتاً کا، جیسے زید عدل، زید یہ سراسر نجس ہے. یا ایھا الذین آمنو، او مومنو، ان المشرکون نجس، اشارۃ، اس میں اشارہ ہے کہ ان الاقارب لیسوا سبب النصرہ، یہ تمہارے کوئی مدد نہیں کریں گے. بل نجاستم تضر لطہارتکم، یہ ایسے نجس لوگ ہیں کہ ان کی نجاست آپ کو نقصان دے گی. اے نجس فی العقیدہ، یہ عقیدہ میں نجس ہے، تو ان کا جو عمل عقیدہ نجس ہے، اس کا اثر پھر آپ پر آئے گا. انما المشرکین نجس، یہاں سب تفسیری سمرقندی میں نجسن کے سامنے لکھا ہے قذر رجسن، یہ قذر ہے، تازہ 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 گندگی، تازہ گوبر، تازہ سوٹا دا. فلا یقربوا المسجد الحرام، پس ان کو قریب نہ چھوڑو مسجد حرام کا. سو یہ نزدیک نہ آئے مسجد حرام کا، بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد. لئلا یسری نجاستم الباطنی الی باطنکم، کہ ان کا جو باطنی نجاست ہے وہ سرایت نہ کرے اس علاقے میں. سو آپ نے دیکھا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار لے جائے، وہاں حدود حرم میں
جہاں راستے ہیں نا تو وہاں وہ بورڈ لگے ہوئے بڑے بڑے، پروہیبیٹڈ ایریا فار نان مسلم، الارض الممنوع لغیر المسلمین، یہ جگہ یہ مسلمانوں کے علاوہ لوگ اس کے اندر نہیں جا سکتے، تو کفار کو نہیں چھوڑیں گے وہاں پر حرم میں. صحیح ہے. بعد عامہم ھذا وَإِنْ خِفْتُمْ، اللہ فرماتے اگر تم ڈرتے ہو غائلتاً فقر سے، تو تم ان کے ساتھ تجارت نہیں کرو گے. لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم تجارت نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، تو بھائی ہمیں وہ معاشی طور پر بڑے مسائل سامنے آئیں گے. اللہ نے فرمایا فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ، اللہ تم کو غنی کر دے گا من فضل، اپنے فضل سے، انشاء اگر وہ چاہے. چھوڑو یہ اپنے منطق کو کہ ایکسپورٹ ہے امپورٹ ہے، ہم پورا نظام ان پر چل رہا ہے. اللہ پہ اعتماد کرو. دیکھو افغانیوں کو دیکھو، انہوں نے ابھی اس حالت میں بھی انہوں نے اعلان کیا ہے کہ بھائی ہم جس کے ساتھ بھی تعلق رکھیں گے وہ اسلامی اصولوں پر ہوں گے، ہم اپنے ملک کو اسلامی اصولوں پر چلائیں گے. ان اصولوں میں رہ کر کوئی ہمارے ساتھ تعلق رکھے تو ٹھیک ہے، نہ رکھے تو ہم جو ہے نا وہ نہیں رکھیں گے، ہم شریعت کے پابند ہوں گے. اللہ کیسے دے رہا ہے ان کو عزت کی زندگی، اللہ نے دیے. فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، ان اللہ بے شک اللہ تعالی علیم خوب جاننے والا ہے، بِأَحْوَالِكُمْ حکیم حکمت والا ہے. قاتل المشرکین، آپ قتال کرو، آپ جہاد کرو، الذین ان لوگوں سے، لا یؤمنون جو ایمان نہیں لائے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، ولا بالیوم الآخر نہ روز آخرت پر، ولا یحرمون وہ حرام نہیں کرتے اس چیز کو، ما حرم اللہ جو حرام کیا اللہ تعالیٰ نے، ورسول اور اس کے رسول نے، اے فی السنت، ولا یدینون اور وہ تابداری نہیں کرتے، وہ اختیار نہیں کرتے، دین الحق کی حق دین کو، من الذین ان لوگوں میں سے، اوت الکتاب جن کو دیا گیا کتاب، یعنی اہل کتاب میں سے، حتیٰ یہاں تک، یعط الجزیہ کہ وہ دے دے جزیہ کو، عن یدن اپنے ہاتھ سے، وہم ساعرون اور وہ ذلیل ہو، وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے دے. وقالت الیہود اور کہا یہود نے، عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام یہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ اللہ کا بیٹا ہے. وقالت النصارى، یہ ان کی دلیل ذلت پر. وقالت النصارى اور کہتے عیسائی لوگ، المسیح ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا نائب ہے، اللہ کا متصرف ہے. ذالک قولہم، یہ قول ہے ان کا، بافواہہم اپنے منہ سے یہ باتیں کرتے رہتے، یضاہئون قول الذین وہ ریس کرنے لگے، وہ مشابہت کرنے لگے، اے یضاہئون اے یشابہون قولہم مشابہت میں ان کی قول الذین ان لوگوں کے قول کا، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من قبل اس سے پہلے، قاتلہم اللہ ہلاک کرے اللہ تعالیٰ ان کو. انا یوفکون کہاں سے پھرے جاتے ہیں یہ لوگ، کس طرف یہ لوگ جاتے ہیں. اتخذوا انہوں نے پکڑا ہے، احبارہم اتخذوا الیہود پکڑا اس یہود نے، احبارہم ان کے علماء کو، ورہبانہم اور ان کے پیروں کو، اربابن اے آلہتن خدا، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، والمسیح ابن مریم، واتخذ النصارى اور پکڑا عیسائیوں نے، المسیح ابن اللہ المسیح ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا. وما امروا حالانکہ امر نہیں کیا گیا تھا ان کو، الا مگر اس چیز کا، لیعبدوا کو وہ عبادت کرے، الہ واحدہ ایک الہ کا، ایک معبود کا، ایک اللہ کو وہ مانے، لا الہ
نہیں ہے لائق بندگی کا الا ہو مگر وہی اللہ تعالیٰ ہے، سبحانہ پاک ہے اللہ تعالیٰ، اما اس چیز سے یشرکون جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، وہ شریک ٹھہراتے ہیں، یریدون وہ ارادہ رکھتے ہیں بے اتحاد الارباب کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ارباب پکڑے، یریدون وہ ارادہ رکھتے ان یطفئوا کہ وہ بجھا دے نور اللہ اللہ کے نور کو، اے القرآن قرآن مجید کو، او الدین یا دین کو، او التوحید یا توحید کو، اے نور اللہ بے افواہم، بے افواہم مفسرین فرماتے ہیں کہ بے اقوالہم، اپنے منہ کی باتوں سے، اپنے قولوں سے، وَيَابَ اللَّهُ اور اللہ نہیں چاہتے، اللہ اور انکار کرتے اللہ تعالیٰ اس بات سے، اللہ مگر یہ ان یتم اے ان یظہرا کہ ظاہر کرے اللہ تعالیٰ نور و اپنے نور کو، ولو کرہ الکافرون اگر کافروں کو یہ بات پسند نہ ہو۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ ہندزن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ ہندزن، پونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یہ جو ہے نا پونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ هو الذی اللہ وہ ذات ہے، ارسل رسولہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو بالہدا ہدایت کے ساتھ، ودین الحق اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ لیغلبہ تاکہ غالب کرے اللہ تعالیٰ اس کو، علی الدین کلہ تمام ادیان پر، تمام دینوں پر، ولو کرہ المشرکون۔ اب یہاں پر لیظہرہ کہ غالب کرے اس کو، الدین میں الف لام یہ جنس کے لیے ہے، بمانے ادیان ہے، جمع ہے، یہ کلی ہی سے وہ جو ہے نا اس کی طرف اشارہ ہے، ولو کرہ المشرکون اگرچہ پسند نہ کرے اس کو مشرک لوگ۔ یا ایہا الذین اے مومنو، یا ایہا الذین آمنو اے مومنو، ان کثیرا بے شک بہت، من الاحبار احبار اے علماء، والرہبان اور درویش لوگ، لیاکلو اے یاخذ لیاکلون لیاخذون وہ لیتے ہیں، اموال الناس لوگوں کے مالوں کو، بالباطل باطل طریقے سے، ویصدون وہ منع کرتے ہیں، اے انفسہم اپنے آپ کو، ویصدون الناس اگر متعدی وہ منع کرتے لوگوں کو، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، والذین اور وہ لوگ، یکنزون الذہب جو جمع کرتے الذہب والفضہ سونے اور چاندی کو، ولا ينفقونہا اور خرچ نہیں کرتے اس کو۔ اب ولا ينفقونہا میں یہ ہاں ضمیر کس طرف جاتی ہے؟ تو ولا ينفقونہا یہ ضمیر جا رہی ہے فضہ کی طرف، سونا تو وہ خرچ کرتے ہی نہیں کیونکہ وہ قیمتی ہے، اور فضہ اس کے خرچ کرنے کا وہ کچھ امید ہو سکتا ہے لیکن وہ بھی نہیں کرتے۔ دوسری بات کہ والفضہ یہ ضمیر جو ينفقونہا میں ہے یہ کنوز کی طرف جا رہی ہے، اور تیسری بات کہ ولا ينفقونہا میں یہ ہا ضمیر یہ اموال کی طرف جا رہی ہے، ولا ينفقونہا فی سبیل اللہ
اور خرچ نہیں کرتے ان کے اللہ کے راستوں میں. فبشرہم، پس آپ خوشخبری دے دے ان کو، بعذاب علیم، غضاب درناک. یہ توبیحاً کہا. کتاب التفسیر ترمذی شریف میں یہاں پر حدیث لکھا ہے کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے عیسائی تھے، تو انہوں نے حضور کے پاس آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں تو پہلے عیسائی تھا، پادری تھا، میں نے تو یہ نہیں دیکھا ہے کہ اہل کتاب وہ جو ہے نا اپنے علماء کو، اپنے پیروں کو انہوں نے خدا بنایا ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اس طرح نہیں ہے کہ آپ کے علماء، اہل کتاب کے علماء ان کو اپنی طرف سے ایک بات کہتے تھے اور خدا کے حکم کے ضد میں اس کو مانتے تھے. تو انہوں نے کہا ہاں جی اس طرح ہے. یہاں پر حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر عالم کا قول عوام کو سند ہے، لیکن جب کہ وہ شرع سے سمجھ کر کہے. ایک عالم آپ کو ایک قول کرے اور وہ شرع سے کہے تو اس کا قول آپ کو ماننا ہے، اور جب معلوم ہو کہ وہ خود اپنی طرف سے کہا یا تما وغیرہ سے ہے تو پھر وہ سند نہیں. یہ بات میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی تھی کہ دیکھو، آپ دین کی تشریح کرو تو دین کے مزاج کے موافق کرو، جو ہمارے اکابر نے تشریح کی ان کے موافق کرو. اگر آپ دین کی تشریح اس طرح کرو گے کہ وہ آپ کے مزاج کے موافق ہو تو اس سے بابا، اس سے شر پھیلے گا، اس سے لوگ دین سے دور ہوں گے. اور جو اس آیات میں ان کثیر من الاحبار والرہبان، کہ گزشتہ امتوں کی خرابی اور تباہی کا بڑا سبب یہ 3 جماعتوں کا خراب ہونا ہے. جب یہ 3 قسم کے لوگ یہ بہرا ہو جائے، یہ اپنے فرائض کو چھوڑے، تو وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے. اس میں سے علماء مشائخ، اغنیاء رؤساء، اور پیر وغیرہ. اس لیے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينُ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا. دین کو جو نقصان پہنچا ہے نا، یا تو اعلی حکومت لوگ وہ گڑبڑ کرے، یا علماء گڑبڑ کرے، یا جو ہے نا سور و بان وہ گڑبڑ کرے. آگے فرمایا وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى، اس دن جس دن یحما علیہا دکھائیں گے آگ کو، علیہا ان پر، فی نار جہنم دوزخ میں، فتقوا بہا پھر داغیں گے، بہا اس پر، جباہم ان کے ماتھے کو، وجنوبہم اور ان کے پہلو کو، وظہورہم اور ان کے پیٹوں کو.
اور کہا جائے گا ان کو ھذا ما کنزتم، یہ وہی ہے جو جمع کیا تم نے دنیا میں، لانفسکم اپنے لیے، فذوقوا تو چک لو، اب مزہ چکو، ما کنتم تکنیزون، اس چیز کا جو تم جمع کر رہے تھے۔ فلما کان ھذا حال الاحبار فکذا حال التابع، یہ جو ہے نا ان کے جو احبار تھے، جس طرح وہ گڑبڑ کرتے تھے اسی طرح ان کے اتباع بھی کر رہے تھے۔ آگے شہور کا اس لیے کہہ رہے کہ پیچھے زکوٰۃ کا کہا، تو اب زکوٰۃ کا انقضاء جو ہے نا وہ سال پر ہوتا ہے، مہینوں پر ہوتا ہے، یہ مہینوں میں گڑبڑ کرتے تھے۔ ان عدت الشہور، بے شک مہینوں کی گنتی، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، 12 شہرن، 12 مہینے ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کے حکم میں، یوم خلق السماوات والارض، جس دن اس نے پیدا کیا آسمان کو، والارض اور زمین کو، منہا اربعۃ، اس میں سے 4 حرم، حرمت کے مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب، ذالک الدین القیم، یہی ہے سیدھا دین، یہی ہے سیدھا دین۔ فلا تظلموا فیہن، تم ظلم نہ کرو اس میں، اس مہینوں میں، انفسکم، اپنے اوپر، بالمعاصی، وقاتل المشرکین کافہ، اور اب تم لڑو اور اب تم جہاد کرو کافروں سے ہر حال میں، وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد، مع المتقین، وہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تفسیر ابی سعود میں ہے کہ بھائی اجماع صحابہ، یہ جو حرمت کے 4 مہینے تھے نا، صحابہ کا اجماع پھر اس پہ ہوا تھا کہ اب اس میں اجازت ہے۔ عطا خراسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قاتل المشرکین کافتن، اس سے جو ہے نا یہ اشہر حرم کا جو حکم ہے وہ منسوخ ہوا ہے۔ کما یقاتلونکم کافہ، یہ کافتن، یہ حال قاتلو سے کے ضمیر سے، یا یہ کافتن حال مشرکین سے، کما یقاتلونکم، کاف بمان لام ہے، لما یقاتلونکم کافہ، وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ، ان نصر اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد، نصرت، مع المتقین، وہ متقین کے ساتھ ہے، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ انما النسیء، بے شک جو نسی ہے، جو مہینہ کو ہٹانا اور تاخیر کرنا، یہ اس طرح کرتے تھے کہ مثلا یہ حرمت کے مہینے، اب ان مہینوں میں ان کو جو ہے نا وہ جنگ کی ضرورت ہوتی تھی، تو کہتے تھے یار اس کو تھوڑا پیچھے کر لیں گے، تو وہ اس کو پیچھے کر دیتے تھے۔ مثلا مثال دے رہا ہوں، مثلا اب رمضان ہے اور ہم وہ کہتے یار رمضان اس موسم میں روزے رکھنا تھوڑا ٹھیک نہیں ہے، اس کو 2 مہینے بعد میں رکھیں گے اس کے بدل میں۔
علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہاں فرماتے کہ نسی مہینہ آگے پیچھے کرنے کی رسم یہ صرف محرم اور سفر میں ہوتی تھی. تو یہ نسی کرتے تھے. اللہ نے فرمایا انما النسیء زیادت، یہ زیادت ہے فی الکفر، کفر میں، یہ ذلو گمراہی میں پڑتے ہیں بھی اس کے ذریعے الذین، وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، یحلون عاما، وہ حلال کرتے اس کو عامن، ایک سال میں، ویحرمون عاما، اور دوسرے برس میں اس کو حرام کرتے، لیواتیو، تاکہ وہ پورا کرے عدت ما حرم اللہ، شمار اس کا جو اللہ نے حرام کیا، فیحل ما حرم اللہ، وہ حلال کرے اس کو جو حرام کیا اللہ تعالیٰ نے. زین لہم، مزین کیا گیا ان کے لیے، سوء اعمال، ان کے بد اعمال، واللہ، اللہ تعالیٰ، لا یہدی، ہدایت نہیں کرتے، القوم الظالمین، القوم الکافرین، قوم کافروں کو. یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم، یہاں سے اب غزوہ تبوک کے لیے مومنوں کو جو ابارا گیا تھا اس کا ذکر ہے. فتح مکہ اور غزوہ حنین کے بعد سن 9 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ شام کا نصرانی بادشاہ ملک عسان کیسر روم کی مدد سے مدینہ پر چڑھائی کرنے والا ہے، اور یہ زمانہ 61 سالی کا زمانہ تھا، اور مدینہ میں کھجوریں پک رہی تھی. اب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے نا، حضور کی سیرت میں آپ کو یہ بات نمایاں ملے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو باخبر رکھتے تھے. یہ چیز جو ہے نا، اس کا اس طرف کرو، ہاں بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ پھر وہاں آواز جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ کو یہ بات نمایاں ملے گی کہ حضور ہمیشہ اپنے آپ کو پورے ماحول سے، حالات سے خبردار رکھتے تھے، اور جہاں پر اطلاع ملتی کہ وہاں پر لوگ تیاری کرے مسلمانوں پہ حملہ کرے، حضور ان کے حملہ کرنے سے پہلے ان کے سر پہ چلے جاتے. یہ ہے لوگوں کو اعصابی شکست دینا. یہ نہیں کہ آپ اس انتظار میں رہو کہ دشمن آئے گا، وہ آپ کے لیے حملہ کرے گا، پھر آپ اپنے آپ کو بچاؤ گے. آپ بات سمجھ گئے؟ تو حضور نے کو جب پتہ چلا تو حضور نے اعلان فرمایا. جب اعلان فرمایا تو صحابہ تیار ہو گئے. اس میں آگے آ رہا ہے، وہ اسی پھر میں بتاتا ہوں. اس میں یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، ما لکم، کیا ہو گیا تم کو، اذا قیل لکم، جب کہا جاتا ہے تم کو، انفروا، نکلو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، للقتال، الی التبوک، اذ ثاقلتم، یہ اذ ثاقلتم اصل میں تساقلتم تھا، باب تفاعل اور تفاعل کے فا کلمے میں یہ 12 حروف تا، سا، جیم، دال، زال، زا،
سین شین صاد ضاد طا ظا، باب تفاعل اور تفاعل کے فا کلمے میں یہ 12 حروف میں سے ایک حرف آئے تو تا کو اس فا کلمے میں تبدیل کر دیں گے اور پھر وہ اس میں مدغم ہو جائے گا. تو اثاکلتم اصل میں کیا تھا؟ تثاکلتم اے مائلین الی الارض وشہواتها، ارضیتم کیا تم خوش ہو گئے بالحیات الدنیا دنیا کی زندگی پر، من الآخرہ آخرت کو چھوڑ کر. فما متاع الحیات الدنیا، پس نہیں ہے نفع ظاہری دنیا کی زندگی کا، فی الآخرہ آخرت کے مقابلے میں، الا قلیل مگر بہت تھوڑی ہے. مع ان القلیل لا یحصل لکم بتسلیط اعدائکم علیکم، یہ قلیل بھی پھر تمہیں نہیں ملے گا اگر تم اللہ کے حکم سے روگردانی کرو گے، تمہارے دشمن تمہارے اوپر غالب ہو جائیں گے، پھر وہ قلیل بھی نہیں ملے گا. اب اللہ نہ کرے کافر لوگ مسلمانوں پر مسلط ہو جائے تو پھر تو سب کا خیر نہیں ہے. آگے فرمایا الا تنفروا، اگر تم نہیں نکلتے نہ تم نہیں نکلو گے تو یعذبکم، اللہ غضاب دے گا تم کو، عذابا علیما درناک غضاب. ویستبدل، اور تبدیل کرے گا، بالقطر والاسراء قومن، ایسے قوم کو، غیرکم جو تمہارے سوا ہوگی، ولا تضروہ شیئا، اور وہ کچھ نہ بگاڑ سکو گے، ولا تضروہ، اور تم کچھ بگاڑ نہ سکو گے، شیئن اس کا، واللہ اللہ تعالی علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر قدرت والا ہے. جب قدیر ہے تو اللہ قدرت رکھتا ہے علی غلبت دینہ و نبی بلا حاجت الیکم. دیکھو اللہ کو تمہاری حاجت نہیں، تمہارے بغیر بھی اللہ تعالی اپنے پیغمبر کی مدد کرے گا. اب دیکھو ایک مثال دے رہے کہ اپنے پیغمبر کی کیسے مدد فرمائی، اس میں غار صور میں. الا تنصروہ، اگر تم نہیں مدد کرو گے، اب کی ضمیر یا تو حضور کی طرف جا رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی کی، یا ضمیر اللہ کی طرف. الا تنصروہ، اگر تم مدد نہیں کرتے اللہ کی، اللہ کے نبی کی، اللہ کے دین کی، فقد نصرہ اللہ، تو تحقیق سے مدد کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی اس وقت. اخرجہ الذین، جب نکالا تھا اللہ تعالیٰ نے، الذین ان لوگوں کو، کفروا جو کافر تھے، الا تنصروا فقد، اس وقت اخرجہ الذین، جب نکالا اس کو، حضور کو، الذین ان لوگوں نے، کفروا جو کافر تھے، یہ اخرجہ کا فاعل ہے. ثانی اثنین، جب وہ دو تھا، دو میں، جب دوسرا تھا وہ دو میں، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں تھے غار میں، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ کہہ رہا تھا، لصاحبہ اپنے رفیق کو، لا تحزن ان اللہ معنا، اب غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی خوف اور حزن میں وہ فرق بتایا تھا نا، تو خوف وہ اپنے اوپر ہوتا ہے اور حزن جو ہے نا وہ غیر پر ہوتا ہے. تو فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، فانزل اللہ، پھر اتارا اللہ تعالی نے، سکینت، اپنی سکین، اطمینان قلب، علیہ اس کے اوپر، علی صاحبہ حضور کے صاحب پر، وَأَيَّدَهُ اور تائید کی، اس کی مدد کی، اس کی بجنود، اور وہ ان فوجوں کے ساتھ، وہ فوجیں بھیجے، لم تروہا جس کو تم نہیں دیکھ رہے تھے، وجعل کلمۃ الذی اور کر دیا ان لوگوں کے کلمے کو، کفر جو کافر تھے، سفلا نیچے، وکلمۃ اللہ اور اللہ کی بات، ہی العلیٰ وہ اوپر،
واللہ اللہ عزیز زبردست حکیم حکمت والے ہے۔ یہ اس طرف اشارہ ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت فرما رہے تھے، کفار نے بہت تنگ کیا، تو انہوں نے وہ منصوبہ بنایا کہ حضور کو وہ شہید کریں گے۔ اب ہر خاندان سے ایک مضبوط وہ جنگجو کو لیا، وہ سب ایک ساتھ وار کریں گے۔ حضور کو پتہ چلا، حضور کو سفر کا حکم تھا، حضور رات کو نکل رہے، اب ان لوگوں نے پیرا لگایا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہاتھ میں خاک لیا اور ایسے مارا یا سروں پہ رکھا اور فرمایا شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ۔ اب وہ خاک جو ہے نا ان کے آنکھوں میں گئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے جگہ پر چھوڑ دیا اور ان کو کہا کہ آپ وہ سارے امانت وغیرہ واپس کریں گے اور یہ لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، آپ بے پرواہ رہو۔ اب حضور نکل گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ میں جو آپ کو بار بار کہتا ہوں نا کہ آپ سیرت پڑھو، میرا خود اپنا ارادہ تھا اور انشاءاللہ کبھی اللہ نے زندگی تو اس طرح کروں گا کہ یہ دورہ تفسیر کے ساتھ میں سیرت پڑھاؤں گا۔ پتہ ہے کیا ہے؟ حضور کی حکمت کو دیکھو، مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے اس طرف ہے اور مکہ مکرمہ سے غار ثور اس طرف ہے، شیخ صاحب کے کمرے کی طرف۔ اب دیکھو مدینہ منورے کا سفر کرنا ہے تو اس راستے پہ جائیں گے نا، حضور نے یہ راستہ چھوڑ دیا، حضور اس راستے پہ آئے۔ اور یہ حضور کی حکمت تھی کہ کفار صبح دیکھیں گے تو وہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ جائے گا تو مدینہ منورہ جائے گا نا، تو یہ مدینہ منورہ کے راستے پہ ذرا دیکھیں گے، اور حضور اس کے مخالف سمت پر گئے، اور پھر آپ حیران ہو جائیں گے۔ حضرت شیخ صاحب موجود ہے، اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ ہم جب وہاں پر غار ثور پہ چڑھے، وہاں گئے تو شیخ صاحب نے فرمایا کہ بیٹا حضور کی پوری سیرت تو آدمی کو غار ثور میں نظر آتی ہے۔ اب وہاں غار ثور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تھے، اور یہاں فرمایا کہ اذ یقول لصاحبہ، علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت یہ تو قرآن سے ثابت ہے، اور جو بندہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت سے انکار کرے وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ کافر بن جاتا ہے۔ آگے جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں تھے، اللہ تعالی ہم سب کو لے جائے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ اس وقت یاد رکھنا جب وہاں چلے جاؤ، وہ جو غار ہے نا، غار، یہ جو مشہور غار ہے جہاں میں لوگ جاتے ہیں، تو وہ اس طرح ہے کہ آدمی اس طرف سے اندر ہوتا ہے، اس طرف نکلتا ہے۔ اچھا، ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر یہ کفار اپنے قدموں کی طرف نظر کرے تو یہ ہم کو دیکھ لیں گے، ان کو ہم نظر آئیں گے۔ اب دیکھو یہ جو غار ہے نا ابھی کا، جہاں لوگ جاتے ہیں، تو وہاں یہ آپ کھڑے ہو، یہ حدیث وہاں پٹ نہیں ہوتی۔ تو اس غار کے ساتھ تھوڑا فاصلے پر 40-50 قدم آگے جا کر وہاں ایک دوسرا غار ہے، اور وہ غار بالکل اسی طرح ہے کہ اس میں دوسرے طرف سے راستہ ہے، اوپر اتنا سا سوراخ ہے، اس پہ کھڑے ہو کے آدمی اپنے قدموں کو دیکھے نا تو نیچے پورا غار نظر آتا ہے، اس میں صرف 2 آدمی بیٹھ سکتے ہیں۔ تو ایسا لگ رہا ہے
ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا کہ حضور نے یہ دونوں غار استعمال کی، تو جس میں ہے کہ اگر یہ اپنے قدموں کو دیکھے تو یہ وہی ہے۔ اور آپ یقین کریں، بس ہم جب کتابوں میں پڑھتے تھے نا، وہ آپ بھی سنتے تو آدمی کہے گا ایک چھوٹا سا غار ہوگا یہ وہ، او ہو آپ غار سور پر چڑھو گے تب آپ کو پتہ چلے گا، آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ اور حضور کی ہمت اور طاقت کا آدمی کو تب پتہ چلتا ہے کہ حضور ایک رات میں یہاں کیسے چڑھے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر وہ کفار وہ اتنے تیز لوگ کہ وہ پھر وہاں تک بھی پہنچ گئے، پھر بھی اللہ نے حضور کو بچایا۔ تو فرمایا اگر تم لوگ حضور کی مدد نہ کرو تو نہ کرو، اللہ جو ہے نا اور طرف سے اسباب پیدا کرے گا۔ فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ نے نازل کیا ان پر اپنا سکون، علیہ علی صاحبی۔ تو یہ میں نے جو پہلے آپ کو بھی بتایا، حضور یہ اس غار میں جو سکون نازل ہوا نا، اسی کا اثر تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تو سارے صحابہ کرام کے ہوش و حواس اڑ گئے، لیکن اس وقت ایک بندہ تھا جو اطمینان کے ساتھ تھا، وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آگے فرما انفرو نکلو اللہ کے راستے میں، حفاظا و ثقالا، نکلو اللہ کے راہ میں ہلکے ہو، و ثقالن یا بوجھل ہو، نکلو اللہ کے راستے میں۔ انفرو نکلو اللہ کے راستے میں، پیادہ ہو یا سوار ہو، انفرو نکلو فقیر ہو یا غنی ہو، انفرو حفاظا و ثقالا نکلو جوان ہو یا بوڑھے ہو، بہت اقوال ہے اس میں۔ وجاہدوا جہاد کرو باموالکم، مال کے ساتھ، وانفسکم اپنے جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ذالکم خیر لکم یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر تم کو سمجھ ہو۔ لو کان عرضا قریبا، اگر ہو یہ سفر قریباً قریب، اگر ہوتا نزدیک، قاصداً و سفراً قاصداً اور سفر ہلکا، لتبعوکا تو ضرور بالضرور وہ تابعداری کہ تم کرتے تمہارے، ولیکن بعدت لیکن ملبی لمبی نظر آئی ان کو، علیہم ان کو، الشقۃ وہ سفر، وسیحلفون فتحلفوا تو وہ پیچھے رہ گئے، وسیحلفون اب وہ قسمیں کھائیں گے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، اے بالکذب جھوٹی، لو استطعنا اگر ہماری طاقت ہوتی، لخرجنا ہم نکلتے، معکم تمہارے ساتھ، یہلکون وہ ہلاک کرتے اپنے آپ کو، بالحلف الکاذب انفسهم اپنے جانوں کو، واللہ اللہ تعالیٰ یعلم جاننے والے، انہم لکاذبون کہ بے شک یہ لوگ جھوٹے ہیں، فیما یقولون، عفا اللہ عنکا اللہ بخشے تم کو، لما اذنت لہم تم نے کیوں رخصت دی ان کو، حتیٰ یہاں تک یتبینہ کہ ظاہر ہو جاتا، لک الذین تم کو ان لوگوں کا عذر جنہوں نے عذر کیا، الذین بغیر حلف، الذین وہ لوگ صدقو جو سچے تھے، وتعلم اور تو جانتا، الکاذبین جھوٹوں کو، اے فی الحلف جو جھوٹے تھے ان کو جانتے۔ لا یستاذنک اجازت نہیں مانگتے تم سے، الذین وہ لوگ، یؤمنون باللہ جو ایمان لاتے ہیں، باللہ اے بحکم اللہ اللہ کے حکم پر، وبامر اللہ اللہ کے امر پر، والیوم الآخر اور آخرت کے روز پر، اس بات سے ان یجاہدوا کہ وہ جہاد کرے، باموالہم مال سے، وانفسہم اور جانوں سے، واللہ اللہ تعالی علیم بالمتقین اللہ جاننے والا ہے متقین کو۔ انما تحقیق سے یستاذنک اجازت مانگتے تم سے، اے بالتحلف و ترک الجہاد
الذین وہ لوگ لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے باللہ اے بحکم اللہ او بامر اللہ والیوم الآخر اور آخرت کے دن سے ورتابت اور شک کیا ہے قلوبم ان کے دلوں نے فہم فی ریبہم پس وہ شک میں ہے فی ریبہم ان کے شک میں یترددون وہ متحیر ہے ولو ارادو اگر ان کا ارادہ ہوتا الخروج نکلنے کا اے معک الی تبوک لأعدوا له عدتا تو ضرور تیاری کرتے اس کے لیے کچھ سامان کا ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالیٰ نے کرہ اللہ انبعاثہم لیکن اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا انبعاثہم ان کا اٹھنا فثبتہم تو بند کر دیا ان کو سو روک دیا ان کو وکیلا اور کہا ان کو اقعدو بیٹھ جاؤ مع القاعدین بیٹھنے والوں کے ساتھ لو خرجوا فیکم اگر وہ نکلتے فیکم تم میں سے ما زادوکم وہ سوا نہیں کرتے تم سے الا خبالا مگر خبال فساد وَلَأَوْزَعُوا خِلَالَكُمْ اور ضرور بالضرب وہ دوڑاتے گوڑوں کو تمہارے اندر تمہارے درمیان یبعونکم وہ طلب کرتے الفتنۃ فتنہ کو وفیکم بعض تم میں سے سماعون سننے والے لہم ان کے لیے واللہ اللہ تعالی علیم بالظالمین اللہ جاننے والا ہے ظالموں کو ایک بات یہ ہے کہ وَلَأَوْزَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْعُوكُمْ الْفِتْنَةَ کہ یہ کافر لوگ اللہ نے فرمایا اگر یہ تمہارے اندر گوڑوں کو دوڑاتے تو اس سے یعنی وہ آپ کے لیے ان کا جانا وہ فتنہ تھا. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منع کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عتاب فرمایا کہ لما اذنت لہم عفی اللہ عنک لما اذنت لہم، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی؟ تو اب اگر ان کے جانے میں خیر تھا تو پھر کو تو حضور کے عتاب وہ تو صحیح بنتی ہے، لیکن اگر ان کے جانے میں مصلحت اور خیر نہیں تھا تو پھر حضور کو اللہ نے عتاب کیوں فرمایا؟ اور اگر ان کے جانے میں خیر تھا تو اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ کرہ اللہ انبعاثہم؟ تو فرمایا کہ ان کے جانے میں تفسیر خازن میں کہ خیر نہیں تھا، نقصان ہی نقصان تھا، لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عتاب فرمایا وہ اس وجہ سے لأجل انہ اذن لہم قبل ان یوحی فی امری بالقعود، کہ اللہ تعالیٰ کے وحی سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اجازت دی، اس وجہ سے حضور پہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے عتاب فرمایا. اللہ فرماتے لَقَدِ ابْتَغَوْا الْفِتْنَةَ، تحقیق سے انہوں نے تلاش کیا تھا اچھا وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ، وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ اس کے دو تفسیریں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یا تو تمہارے اندر صحابہ میں سادہ صحابہ کرام بھی ہے، سادہ مسلمان بھی ہے جو ان کے بات پہ یقین کرتے، ان کی بات کو مانتے ہیں. دوسری فیکم سماعون میں یہ ہے
کہ تمہارے سب کے اندر، تمہارے لوگوں میں ان کے جاسوس لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، منافق۔ فرمایا لقد ابتغوا الفتنۃ، تحقیق سے انہوں نے طلب کیا تھا، الفتنۃ تلاش کیا تھا بگاڑ کروانے کو، من قبل اس سے پہلے، وقلبوا لك الامور اور الٹتے رہے تیرے کام، حتیٰ یہاں تک جاء الحق کہ آ گیا حق، وظہر وعلب اور غالب ہو گیا امر اللہ اللہ کی دین، وہم کارہون اور وہ ناخوش تھے اس سے، ومنہم بعض ان منافقین میں سے من وہ ہے یقول جو کہتے ہیں ایذن لی مجھ کو رخصت دے دے، یہ شکایت ہے، اس سے مراد جد ابن قیس ہے۔ جد ابن قیس یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یہ منافق تھا، اس نے کہا حضرت آپ مجھے وہاں نہ لے جائے، کیونکہ روم کی جو عورت ہے وہ بہت حسین ہے، اور میں عاشق مزاج آدمی ہوں، ان کو دیکھ کر میں دل پر قابو نہ رکھ سکوں گا، لہذا آپ مجھے اجازت دے دے کہ میں نہ جاؤں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کہتا ہے لا تفتنی الا فی الفتنۃ سقطوا، یا بعض مفسرین نے فرمایا کہ سب عام منافقین کے متعلق ہے۔ منافقین نے کہا کہ لا تفتنی، کہ ہم کو ساتھ لے جا کر ہمارے اموال وغیرہ کا نقصان ہوگا تو ہم کو آپ نقصان میں مبتلا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے الا فی الفتنۃ سقطوا، خبردار وہ تو فتنہ میں غضب میں پہلے سے واقع ہے، وَإِنَّ جَهَنَّمَ اور بے شک جہنم لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ وہ احاطہ کرنے والا ہے الکافرین بنبوت کا، ان کافروں کا جو آپ کے نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْكَ اگر پہنچ جاتا ہے تم کو، اب یہاں سے ان کے حسد کا بیان ہے، وَإِن تُصِبْكَ اگر پہنچ جائے آپ کو حسنۃ غنیمت، تسم تو یہ ان کو خفا کر دیتی ہے، وَإِن تُصِبْكَ اگر پہنچ جائے آپ کو مصیبت، ان کوئی تکلیف جیسے احد میں پہنچ گئی، یقولون تو کہتے ہیں قد احزنا امرنا ہم نے سنبھال لیا تھا اپنے کام کو۔ ہمارے استاد صاحب شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم یہاں فرماتے ہیں قد احزنا امرنا ہم نے پہلے سے اپنا بچاؤ کیا تھا، ہم تو عقل مند تھے، ہم تو ان کے ساتھ اس لیے نہیں گئے تھے کہ ہمیں پتا تھا کہ یہ معاملہ ہوگا۔ قد احزنا امرنا من قبل اے من قبل عن الجہاد، من قبل المصیبہ مصیبت سے پہلے، ویتولون اور وہ پھر جاتے ہیں عن الجہاد جہاد سے، وہم فرحون اور وہ خوشی کرنے والے ہوتے، وہ خوش ہوتے ہیں اس سے۔ قل آپ فرما دیجئے جواب میں لن یصیبنا ہرگز نہیں پہنچتا ہم کو الا مگر وہی چیز کتب اللہ جو مقرر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے لنا اے لنفعنا ہمارے نفع کے لیے، اگر ہمیں شہادت ملی تو اس میں بھی ہمارا نفع، اگر ظاہراً تکلیف اور شکست آئی تو اس میں بھی ہمارا نفع، اللہ میں زیادہ اجر دے گا۔ وَمَوْلَانَا یہ اللہ تعالی ہمارا کارساز اے ناصرنا، وعلی اللہ اللہ تعالی پر فلیتوکل المؤمنون اعتماد کرتے ہیں مومن لوگ۔
قل آپ فرما دیے جواب میں ان کو یہ دوسرا جواب ہے، حل تربصون، تم کیا امید کرو گے بنا ہمارے اوپر، الا، میں نے آپ سے کہا تھا حل ان منائے تو اس کو ما نافیہ، ما تربصون، تم انتظار نہیں کرتے، امید نہیں کرتے ہمارے اوپر، الا احدى الحسنین، مگر ایک دو فائدوں میں سے، دو خوبیوں میں سے، کہ وہ ہمارے لیے ہوگا، وَنَحْنُ أَمْ نَتَرَبَّصُ، امیدوار ہے، بکم تمہارے اوپر، ان یصیبکم اللہ، کہ ڈالے تم کو اللہ تعالی، بعذاب، عذاب میں، من عندی، اپنے جانب سے، او بأیدینا، یا ہمارے ہاتھوں سے، فتربصوا، تم انتظار کرو، انا معکم، بے شک ہم تمہارے ساتھ، متربصون، انتظار کرنے والے ہیں۔ آگے فرمایا کہ لا تفرحوا لأن اعمالکم من النفقۃ وغیرہ باطل، تم اس پہ خوش نہ ہو کہ تم جو ہے نا انفاق وغیرہ کرتے ہو تو اس سے تمہیں آخرت میں اجر ملے گا، تم عذاب سے بچ جاؤ گے، نہیں نہیں، کیوں؟ تم میں اصل چیز نہیں ہے جو ایمان ہے، پہلے ایمان ہے پھر اعمال ہے۔ کل آپ فرما دیجئے، انفقوا طوعا او کرہن، تم خرچ کرو خوشی سے یا ناخوشی سے، لن یتقبل منکم، ہرگز قبول نہیں جائے گا، منکم، تم سے۔ یہاں پر یہ انفقوا امر ہے، یا تو امر بمعنی خبر ہے کہ تم چاہے خرچ کرو تو تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، یا یہاں پر یہ انفقوا طوعا و کرہن، یہ شرط اور جزا ہے، ان انفقوا طوعا او کرہا، تم خرچ کرو خوشی سے یا ناخوشی سے، لن یتقبل منکم، ہرگز قبول نہ ہوگا تم سے، انکم، بے شک، کنتم قوما فاسقین، تم قوم نافرمان ہو۔ وما منعہم، اور موقوف نہیں ہوا، ان تقبلا، یہ کہ قبول کیا جائے، منہم، ان سے، نفقاتہم، ان کے صدقے، اے اموالم و دعام، الا، مگر اس چیز کی وجہ سے، یہ منع کا فاعل ہے، انہم کفروا باللہ، کہ بے شک وہ کفر کرتے، لہذا اموالہم و اولادہم ہباء منصورا، وبرسولی، اس کے رسول کو، ولا یاتون، وہ نہیں آتے، الصلاۃ، نماز کی طرف، الا وہم قصالا، مگر وہ ہارے جی سے، اے متساکلین، ولا ينفقون، وہ انفاق نہیں کرتے، خرچ نہیں کرتے، الا وہم کارہون، مگر برے دل سے۔ اب تسلی، فلا تعجبک، سو تعجب میں نہ کر دے تم کو، اموالہم، کثرت اموالہم، ان منافقوں کے ساتھ مال زیادہ ہے، تو آپ اس کی وجہ سے جو ہے نا تعجب نہ کرے، اس میں ان کے لیے خیر نہیں، ان کے لیے شر ہے۔ بس اسی طرح اللہ کے بندوں کے پاس مال نہ ہو، فقر ہو، تو اس میں فقر میں ہمارے لیے شر نہیں، خیر ہے۔ جس طرح ان کے لیے مال میں خیر نہیں تو ہمارے لیے فقر میں شر نہیں۔ فرمایا کہ آپ عجب نہ کرے ان کے اموال اور اولاد پر، انما یرید اللہ، تحقیق سے چاہتا ہے اللہ تعالی، لیعذبہم، کے غضب دے دے، بیا ان کو، اس پر، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وتزہق، اور نکلے ان کی جان، وہم کافرون، اس وقت تک کہ وہ کافر ہی رہے۔ وَيَحْلِفُونَ، اے لِدَبْعِ النِّفَاقِ، وہ جھوٹے قسمیں کھائیں گے تم کو، انہم، کہ بے شک وہ، لمنکم، تم میں سے ہے، وما ہم، حالانکہ وہ نہیں ہے تم میں سے، ولکنہم قوم، لیکن ایسا قوم ہے، یفرقون، اے یخافون القتل، کہ وہ ڈرتے ہیں قتل سے۔ یہ جو ہم کو آپ کو راضی کرتے ہیں نا، یہ اصل میں یہ ڈرتے قتل سے۔ لو یجدو، اب ان کے ڈرپوکی کا بیان ہے،
لو یجدو اگر وہ فائے ملجن کوئی پناہ کی جگہ، او مغارات یا غار فی الجبال، او مدخلا یا سر گھسانے کی جگہ، لولوا الیہ یا وہم یجمحون، لولوا تو ضرور پہ ضرور وہ الٹے بھاگیں گے اسی طرف، وہم یجمحون اور رو رسیاں تراتے ہوں گے۔ جمخ کہتے ہیں، عرب کہتے ہیں فرس جموع، جب گھوڑا لگام میں بے قابو ہو جائے نا تو اس کو فرس جموخ کہتے ہیں۔ اور یا گھوڑا سر کٹاتا ہوا آگے نکلے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ فرس جموح کہتے ہیں۔ تو مانا وَهُمْ يَجْمَحُونَ وَهُمْ يَسْرَعُونَ لِكَرَاهَةٍ صُحْبَتِكَ وَفِعْلِكَ، وہ تیزی سے جلدی بھاگتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ اور بعض ان میں سے من وہ ہے، يَلْمِزُكَ اے يُعِيبُكَ جو غیب کیا کرتے؟ لمس کرتے، جو تان دیتے تم کو، فی صدقات میں۔ یہ منافقین لوگ مسلمانوں کو وہ تانے دیتے تھے۔ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا اگر دیا جائے ان کو اس میں سے، رضو تو وہ راضی ہوتے ان سے، وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا اگر نہ دیا جائے ان کو، منہا اس میں سے، اذا ہم پس اچانک وہ، یسخطون وہ خفا ہوتے، ناخوش ہوتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ اگر بے شک وہ لوگ، رضو اور راضی ہوتے، ما اس چیز پر آتاہم اللہ جو دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو، ورسولہ اور اس کے رسول نے، یہ شرط جزا معذوب ہے، لکان خیر اللہم یہ بہتر ہوتا ان کے لیے۔ وقالوا وہ کہتے، حسبنا اللہ کافی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے، سیؤتینا اللہ ان قریب دے دے گا اللہ تعالی ہم کو، من فضلی اپنے فضل سے، ورسول اور اس کا رسول، انا اور بے شک ہم اللہ اللہ کی طرف، راعبن رغبت کرنے والے ہیں، لا الی الصدقات نہ صدقوں کی طرف۔ اس طرح کرو، دا سے ہو کئی کا نا، بس دا سے ہو کئی چې تاسو که شیخ صاحب سره ملاویږئ که نه، نو اوس به ملاو شئ، دی باندې